ضرورت نہیں ہے، کوئی ایک روایت مجھے بتائیے گا کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو میرے بعد تم ہدایت قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ سے حاصل کرنا. یعنی جس طرح سے فرمایا کہ میرے بعد قرآن اور اہل البیت ہے، یعنی کوئی ایک روایت دکھا دیں کہ صحیح روایت کہ جس میں حضور نے فرمایا ہو کہ قرآن اور صحابہ، جبکہ میں آپ کو بے شمار کئی روایات دکھا سکتا ہوں متواتر درجے کی جس میں حضور نے فرمایا میرے بعد قرآن اور اہل البیت. قرآن اور اہل البیت ساتھ ساتھ ہیں. قرآن اور اہل البیت تم دونوں کبھی گمراہ نہیں ہوگے، یہ ثقلین ہیں، خلیفتین ہیں، امرین ہیں، مختلف الفاظ کے اندر آپ نے فرمایا. لیکن ایک روایت بھی آپ کو نہیں ملے گی جس میں حضور نے یہ فرمایا ہو کہ میرے بعد تم ہدایت قرآن اور قرآن کے ساتھ ساتھ صحابہ سے حاصل کرنا، اور یہ دونوں جب تک تم ان سے ہدایت حاصل کرتے رہو گے تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اگر ہے تو مجھے ضرور کمنٹ میں لکھیے گا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم. اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اس ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مفتی ہمدرد صاحب جو ہے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں، اور وہ یہ پوچھتے ہیں اہل سنت و جماعت سے کہ ان کو ایک ایسی روایت بتا دیں کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے بعد صحابہ کو چھوڑا اور اہل بیت کی بات نہیں کی. وہ اس ویڈیو سے دراصل اس بات کو کرنے سے وہ دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو. کس طریقے سے وہ یہ بتانا چاہتا ہوں. اب وہ یہ پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی. سوال یہ ہے ان ثقلین سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، اور ثقلین عترت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت ہے. تو کیا اہل سنت اور جماعت اہل بیت کا انکار کرتے ہیں جو آپ ان سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں؟ اہل بیت کا صحابہ اہل بیت کا تو اہل سنت تو کوئی انکار نہیں کرتا ہے. اہل سنت کی کتابوں میں تو حضرت علی، حسنین کریمین، بی فاطمہ زہرا سلام علیہ سے روایتیں منقول ہیں. ہم تو انکار ہی نہیں کرتے ان باتوں کا، تو ہم سے سوال کیوں؟ سوال تو آپ ان سے پوچھو کہ جو اہل بیت کو پورا اہل بیت نہیں سمجھتے، یعنی حضرت علی کی دیگر اولاد کو ان چیزوں میں شامل ہی نہیں کرتے. کہ آپ کے جن کا آپ سامان بیچتے ہیں اپنی دکان پہ، کیا وہ محمد بن حنفیہ سے کوئی روایت نقل کرتے ہیں جو حضرت علی کی اولاد ہے؟ کیا ان کو تسلیم کرتے ہیں؟ ہم تو حضرت علی کی دیگر اولاد کو بھی جو حسنین کریمین کے علاوہ بھی ہے ان کو بھی تسلیم کرتے ہیں، ان سے بھی روایتیں منقول کرتے ہیں. تو ہمارے یہاں تو کوئی شبہ نہیں ہے اس معاملے میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اہل بیت کے حوالے سے کوئی بات کریں. ہم تمہارے نزدیک میں اہل بیت سے بھی روایتیں ہیں. ہمارا مقصد ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں. اب ان کی اتباع کے لیے ہمیں اگر روایتیں اہل بیت سے ملتی ہے تو ہم اہل بیت سے بھی لیں گے. لیکن چونکہ دین ہمیں دین منتقل کیا ہے صحابہ کرام، اور جس کتاب اللہ کا آپ حوالہ دے رہے ہو، آپ کو پتہ ہے اس کتاب اللہ کو جمع کس نے کیا ہے؟ کس نے اس بین الدفتین میں جمع کیا؟ آپ کو تو پتہ ہے اس بارے میں. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے دین نہیں لینا تھا تو پھر کتاب اللہ کیسے لے لیا آپ نے جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں؟ آپ جس شخصیت کا آپ نے، یعنی جس چیز کی آپ حوالہ دے رہے ہو کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے چھوڑ کے گئے، تو ان کو منتقل کرنے میں تو صحابہ کا ہاتھ ہے. اور یہ دلیل ہے بہت بڑی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کس کتاب کو بین الدفتین جمع کیا. اور عجمیوں کے لیے بھی کہ امام حضرت عثمان بن غنی رضی اللہ عنہ نے اس میں اعراب لگوائے. تو ہمارے پاس تو کتاب اللہ اس طریقے سے پہنچی ہے. جس کتاب اللہ کا آپ حوالہ دے رہے ہو اسی کتاب اللہ نے لکھا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یعنی مہاجرین و انصار میں سے جو اولین ہیں اور ان کی اتباع جس نے لوگوں نے کی، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 100 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ تو صاف فرماتا ہے مہاجرین و انصار کی اتباع کرنا. تو یہ کتاب اللہ کا جو آپ حوالہ دے رہے ہیں، لگتا ہے آپ کتاب اللہ پڑھتے نہیں ہیں. اگر پڑھتے ہو تو پھر آپ یا تو پڑھتے تو یقیناً ہوں گے، تو پھر
اپنی آنکھوں میں پٹی باندھا ہوا یا دوسروں کی آنکھوں میں پٹی باندھنا چاہتے ہیں آپ؟ اور جن کا آپ سامان بیچ رہے ہو وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جائے پوچھے اصفہانی صاحب نے آپ کے بارے میں کیا ویڈیو بنائی ہے۔ آپ کو منافق کہا، آپ کو جہنمی کہا، اور کہا آپ وہ جان ہیں جس کی بلی دینا ہے۔ یہ بڑی معنی خیز باتیں اس نے کر دی ہے۔ تو آپ جن کا سامان بیچ رہے ہیں اس سے آپ کو کیا حاصل ہوا؟ اس محاورے کے تحت کہ کوئلے کی دلالی میں منہ بھی کالا، ہاتھ بھی کالا، منہ بھی کالا، یہ حال ہو گیا آپ کا۔ ہماری طرف سے تو ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جو ہے سنت کو چھوڑ چکے ہیں، کیونکہ آپ کے نزدیک تمام ان کی چیزیں درست ہے، تو صرف نماز آپ حنفیوں کی طرح پڑھتے ہیں تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ بھی آپ چھوڑ دیں اور مسئلہ کے اہل تشیع کی طرح کر لیں، لیکن آپ کبھی مسئلہ ہے نا، کیونکہ دکان کے نام پہ جو ہے نا سنیت لکھی ہوئی ہے، اہل سنت اور جماعت دکان کا نام جو آپ نے رکھا ہوا ہے، اور سامان اندر جو ہے وہ اہل مسئلہ کے تشیع کا آپ نے بیچنا ہے۔ پیٹ کا مسئلہ ہے، یہ بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے، کیونکہ اگر آپ نے دکان کا نام بھی بدل دیا تو پھر تو آپ کا سامان ہی نہیں بکے گا، یہ بھی آپ کو پتا ہے۔ تو یہ ہے، آپ اس حدیث پہ پوری اترتے ہیں۔ میں آپ کے لیے اس سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ سورہ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ لوگوں پہ عنقریب ایسا زمانہ آئے گا کہ جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا جانا جائے گا، اور ایماندار کو بددیان ہے تو بددیان کو ایماندار سمجھا جائے گا، اور روبیدہ کلام کرے گا۔ روبیدہ کیا رسول اللہ؟ روبیدہ کون کہہ لیں گے؟ تافہ، رجل تافہ، عام امور میں بات کرے گا، لوگوں کے مسائل میں بات کرے گا۔ کون؟ تافہ، رجل تافہ۔ رجل تافہ کون ہے؟ گھٹیا، یعنی گھٹیا آدمی۔ تافہ یعنی گھٹیا آدمی، وہ عام امور میں بات کرے گا۔ اب آدمی گھٹیا کب ہوتا ہے؟ یہ سوال ہے۔ آدمی گھٹیا جب ہوتا ہے جب وہ تقیہ کرتا ہے، یعنی تقیہ کیا؟ یعنی جو اس کے منہ میں کچھ اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی جو منافق ہوتا ہے، گھٹیا ہوتا ہے، اس کو رجل تافہ سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ تقیہ جو ہے کرنا چھوڑ دیں، اور کیونکہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے قرآن میں کہ تقویٰ کرو، اور آپ تقیہ کرتے ہیں اور دوسروں سے کہتے ہیں کہ یار تم تقیہ نہیں مت کرنا۔ اصفہانی صاحب نے کہا مجھ سے کہہ رہے تقیہ مت کرنا، جبکہ میرے مذہب میں شیخ صدوق نے کہا ہے کہ تقیہ مت چھوڑنا، یہ تقیہ کو ایسے پکڑنا جیسے نماز کو پکڑنا، یعنی تقیہ رکن من ارکان ہے ان کی دین کا۔ تو بھائی آپ کو حاصل کچھ نہیں ہوا ایسی دلالی میں، وہ بھی آپ کو منافقی کہہ رہے ہیں، جبکہ ہم تو آپ کی ہدایت کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ آپ کے دل میں یہ جو کچھ بسا ہوا ہے دنیا داری کے لیے، مجھے سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دنیا داری کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں، کیونکہ آپ جب کیونکہ جب کشتی میں سوار نہیں ہیں، آپ اپنا پچھلا مذہب چھوڑنا بھی نہیں چاہتے ہیں، اور سامنے والے کو برا بھی نہیں، غلط بھی نہیں کہنا چاہتے ہیں، اس لیے نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ آپ کی دنیا کے مسائل ہیں، تو پھر آپ جو ہے اس طریقے سے دو کشتی کے جو ہے نا سوار بن گئے اور آپ خود ہی مشکل میں آ گئے۔ بہرحال دعا گو اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔